سمود کے لوگ طویل قامت تھے اور سب پہاڑوں میں بڑے بڑے عالیشان محلات بناتے رہتے تھے۔ 18 مربع میل میں یہ قوم پھیلی ہوئی تھی، دولت اور قوت اسے میسر تھی۔ دیار سمود میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ لوگ دریا کے نہ ہونے کے باعث کنویں کھود کر پانی حاصل کرتے اور زراعت کا کام سر انجام دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس صرف ایک چشمہ تھا جو ضرورت کے اعتبار سے ناکافی تھا۔ سمود کو لوگ اپنے خاندانوں کی سنگین مورتیں بنوانے لگے اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا چھوڑ دو، صرف اسی کی عبادت کرو جو اس کائنات کا واحد خالق ہے، اسی کا شکر ادا کرو، ورنہ ایسی مصیبت آئے گی کہ یہ منجر خدا تمہیں چھڑا نہ سکیں گے۔ اس پر قوم سمود نے کہا، اے صالح، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر اللہ کی عنایت ہے، مجھے اس نے تم لوگوں کی رہنمائی کے لیے چنا ہے۔ قوم کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ورنہ تو ہمارے جیسا آدمی ہے۔ پھر کہنے لگے کہ تم سچے ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ، اور کہا برابر والے پہاڑ سے ایک 10 ماہ کی حاملہ قدور اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور تھوڑی دیر میں اس کے قد جتنا بچہ بھی پیدا ہو۔ آپ نے پہاڑ کے قریب جا کر دعا مانگی اور ویسا ہی ہوا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، ہے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑو تاکہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ سمود عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن ارام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حجاز اور شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن اسف ہے۔ قوم سمود کا واقعہ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ان کو اپنے اوپر رب تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ معجزہ دیکھ کر جنتا تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ اپنے وعدے سے پھر کے اور کفر پر قائم رہے۔ اونٹنی کے بارے میں ہدایات۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹنی کے بارے میں فرمایا کہ تم اسے تنگ نہ کرنا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے ایک برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ پھینکنا اور نہ قتل کرنا، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹ میں نہ حمل میں رہی، بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف پہاڑ کے ایک پتھر سے اس کی پیدائش ہوئی۔ یہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود پیتا۔ اس اونٹنی کے پینے کے دن اس کا دودھ دویا جاتا تو وہ اتنا ہوتا کہ تمام قبیلے کو کافی ہوتا۔ اس کی باری کے دن تمام جانور پانی پینے سے باز رہتے۔ قوم سمود کی نافرمانی۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی جو بڑی حسین اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ اس نے مصدع بن دہر اور کیدرہ بن سلف کو بلا کر کہا کہ اگر تم اونٹنی کو ذبح کر دو تو میری جس لڑکی سے چاہو نکاح کر لینا۔ چنانچہ دونوں نے مل کر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، مگر کیدار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح پر مدد دی۔ پر پھر حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ قوم سمود پر عذاب۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تم 3 دن کے بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن ان کے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر وہ ہولناک لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے، جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ ان کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام مومنین کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔